مسجد میں نہیں ہوتی. یہ کیوں ہے؟ یہ سارا فیضان حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر جس میں وہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے، اور وہی فیضان آج وہ ان کا جاری ہے کہ سب سے زیادہ دین کی باتیں، سب سے زیادہ ادبی پروگرام ان کی مسجد کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے قاری غلام مرتضیٰ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ حضرت قبلہ اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع شریعت بھی تھے، جامع طریقت بھی تھے، عالم بھی تھے اور کامل بھلی بھی تھے. اس حوالے سے صرف دو باتیں، ایک یہ کہ آپ عالم تھے. مجھے جو حافظ صاحب نے جو کتابیں پیش کی ان میں کتاب ہے شان اولیاء. آج زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ ان کی یہ کتاب جتنی مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن بخدا میں نے آج تک جتنی بھی میری زندگی میں میں نے جتنی بھی اولیاء کی شان کے حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مجھے آج اپنی زندگی کی سب سے مستند کتاب پڑھنے کا موقع ملا. وہ حضرت قبلہ اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اولیاء، اور اس میں سے کچھ ایسی روایات، ایسی احادیث جو میں نے سنی ہوئی تھی اور وہاں سے مجھے حوالہ ان کا یاد نہیں تھا، لیکن بحمد اللہ ان روایات کا حوالہ بھی اس کتاب میں مجھے مل گیا. اور یہ آپ کے علم کی ایک کڑی ہے، ایک نشانی ہے کہ وہ کتاب نہایت ہی مدلل ہے. ہر حدیث جو ہے اس کی ایک شان کے ساتھ اس کے دلائل کو ذکر کیا ہے. اور دوسری وجہ جو طریقت والی حضرت صاحبزادہ صاحب نے پیش کی اس حوالے سے جو میں نے خطبے میں حدیث پاک تلاوت کی ہے کہ میرے کئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ نفر یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ حدیث پاک کی حضرت اشرف المشائخ نے اس کتاب شان اولیاء میں نقل کی ہے. تو اس حدیث پاک کی شرح میں آپ لکھتے کہ بالکل مختصر دو لائنوں کی صرف آپ نے تشریح کی ہے اور تصوف کا رنگ بھر کر رکھ دیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے بندے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. منہم رجلان تحابا فی اللہ. ان 7 قسم میں سے جو بندے، ان میں سے 2 بندے ایسے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، دنیاوی غرض کے لیے نہیں. رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں. اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ملتے ہیں تو رب کی ذات کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو رب کی ذات کے لیے. اس حدیث کو بیان کر کے حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیر اور مرید میں تو محبت ہوتی ہی ہے. پیر اور مرید جو ہے اس میں تو محبت ہوتی ہی ہے. اور پیر کی وجہ سے جو پیر بھائی ہیں ان کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے. جو پیر بھائی ہیں ان کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ہی ہستی کے ساتھ ہے، ایک ہی پیر کے ساتھ ہے. ایک مرید اس پیر سے محبت کرتا ہے، اس پر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اور دوسرا مرید جو اس کا پیر بھائی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے. تو جیسے اس کو اپنے پیر سے محبت ہے، ایسے ہی وہ اپنے پیر بھائی سے بھی محبت رکھنی چاہیے. یہ ایک ایسا تصوف کا رنگ ہے. فرماتے ہیں اجتماع علیہ وتفرق علیہ کا جو مصداق ہے وہ 2 پیر بھائی بھی بن سکتے ہیں. جو 2 پیر بھائی ہیں ان کے اندر بھی یہ محبت کا پہلو آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء کا سایہ عطا فرمائے اور ایسے علماء کا فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر زارا موسیٰ کو عطا فرمائے. آمین و آمین و یا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مدرس جامعہ صدیقیہ نوربرم حضرت علامہ قاری محمد عطا اللہ کیلانی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کتاب سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. اب عظیم ادب کی سعادت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب قدیم الخان تشریف لاتے ہیں ہم دوران خطاب حضور مانے. حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ دفاع، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تاب وقت گواہی چراغ چشتیاں را روشنائی حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد آصف ہزاروی دام برکات العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ چشتیہ وزیر آباد محب العلماء والاولیاء حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ضیاء الحسن صاحب شرقی دام برکات العالیہ زیب آستانہ عالیہ خانقاہ اشرفیہ لالہ موسیٰ جلیل قدر علماء کرام حاضرین گرامی قدر میں ابھی سوچ رہا تھا جب میں نے اپنے نوجوان بھائی اور خطباء اور علماء اور ان کی خطابات سن رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ بھی اشرف المشائخ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب غلام قادر اشرفی قادری قلندری نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے کہ لالہ موسیٰ کی سرزمین میں علم و عرفان کی بارش ہو رہی ہے اور یہ اپنی تربیت کا اثر ہے کہ ہم 20 سال جمعہ پڑھاتے رہے شاید ہمارے کہنے پر لوگ کچھ بہتر ہوتے ہیں مگر مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ نہیں بدلتی یہ اشرف المشائخ کی کرامت ہے کہ وہ یہاں رہے تو یہاں مسجد کی کمیٹیوں کے جو سربراہ ہے تمہیں بادشاہ نظر آئیں گے تہجد گزار نظر آئیں گے صوم و صلاۃ کے پابند نظر آئیں گے اڈے والی مسجد کو دیکھ لیں تاہلیہ مسجد کو دیکھ لیں یہ اشرف المشائخ کی کرامت ہے کہ علم و عرفان کی اس علاقے میں بساط ہوتی رہی اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں صرف لالہ موسیٰ میں نہیں اشرف المشائخ وہ 34 برس تک کم و بیش 34 برس تک بیٹا بھی سرزمین میں جا کر آپ کو تبلیغ کا کام کرتے رہے سالانہ جو جلسہ ہوتا تھا جس میں مفتیان پیارا صاحب نہیں جس میں مدرسے چوٹی رحمت اللہ علیہ مدرسے علم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ القرآن علامہ عبدالقادر ازہری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عمر عیسوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمدی انجل خیال والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگان علامہ عنایت اللہ صاحب صاحب والے تشریف لاتے رہے مگر ہر جلسے میں اشراف المشائخ ضرور موجود ہوتے ہیں سرپرستی فرماتے تھے تمام علاقوں میں اور میں یہ سوچ رہا تھا ان کی زندگی کیا تھی بس ان کی زندگی چونکہ بزرگان دین کے ساتھ وابستہ تھی حضرت بابا فرید درگاہ شکر ملتان سے چلتے ہیں قطبالدین بختیار کاکی کے ساتھ 3 منزلیں طے کی فرمایا جاؤ ظاہری علوم پڑھ کر آؤ یہ وہ زندگی کی رمت ہے اس کے بعد جو ہے سلوک کی منزلیں طے کی ہے حضرت بابا فرید درگاہ شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو خود ہمارے کا کچھ حصہ خود پڑھایا 6 سوارے تلمید حجرات کے ساتھ پڑھائے تمہید اپنی شروع سالمی علم کلام کی سالمی سبھی کی عظیم کتاب کو انہوں نے درس دیا ہے ابھی بات علم کی ہو رہی تھی یہ سارے بزرگ ظاہر علوم سے بھی وابستہ تھے قرآن کے حافظ بھی تھے عالم گرامی قدر ظاہر علوم بھی رکھتے تھے باطنی علوم بھی رکھتے تھے اور اس کے اثرات برکات اور سید اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ علیہ جن میں بادشاہت کو کام کی ٹھوکر مار کر راہ خدا کو تیار کر لیا تھا قائم الرسول کا درس دیا تھا ان بزرگان دین کا وہ ہے اور صدر الفاضل مولانا سید الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اشرف المشائخ جا کر سلام تلمس طے کیے اور مولانا سید شبلی وہ بزرگان دین اور قطبالدین برہم چائی جن کی تحریک پر 2 لاکھ مسلمان جو ہندو ہو چکے تھے دہائیوں پر ان سے پھر ان کو واپس لائے